جیکٹ پہن کے 12 گھنٹے جو جیل گزاری نا, وہ جیکٹ پہن کے جیل پہ چڑھ گیا. میں نے کہا جس بندے نے شیر نے جیکٹ دی ہوئی ہے نا, یہ جیل کے اندر نہیں رہے گا, جیل کے اوپر رہے گا. تھینک یو برادر, ٹرافی ٹرافی ٹرافی. گیس تو کرنا 10-12 ہزار چھوڑ کے گیا تھا نا. 60,000 کتنے ہوں گے میکسیمم سوچ گیس کرو ویسے. چلو 12,000 80,000 نہیں 1 لاکھ نہیں 1,20,000 نہیں 1,20,000 اور بڑھاؤ. نہیں, یہ وہ 2500 کر دو. یہ وہ فالوور ہے جو بالکل دل کیا جان گردے گردے سب سپورٹ 2 لاکھ اور بڑھا دو. اور بڑھا دے 200 کے سے بھی 250 کے اور بڑھا دو. مذاق کر رہے ہیں. اچھا دکھا دو یار, چلو یار دکھا دو. 316 کے 10.1 ملین. یہ جو فرسٹ ویڈیو اور ریچ دیکھو کتنی, 176 ملین 30 days. ماشاءاللہ. کیا بولنا چاہتے ہیں کیا بولے گا, عوام کو بولے گا, ہمیں کچھ بھی نہیں. عوام آپ کے دلوں کا وزیر بیٹھا ہوا ہے. آپ سب کا سپورٹ, آپ سب کا پیار تھا. میرے بھائی جیسے میں شیروں کی طرح اندر کھیل رہا تھا, میرے بھائی دھاڑ رہے تھے, یہ بول رہے نہیں تھے, یہ دھاڑ رہے تھے. تو آپ سب کا شکریہ. لو یو آل. سب سے بڑا ساری شہزادیوں کو جھٹ سے السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک ٹو مائی نیو ریویو ویڈیو. آج فنالے ہے اور جس کا سب کو انتظار تھا کافی عرصے سے, وہ دن آ گیا ہے. اور ٹاپ 5 جو کہ میں نے پریڈکٹ کیے تھے اس میں کچھ چینجز ہوئی ہیں, لیکن میرا فیوریٹ سیف ہمارا شیر جیت چکا ہے فنالے, اور ہماری محنت رنگ لے آئی. اور بہت ساری ایلیگیشنز لگی. کسی نے کہا کہ اس کو خط جاتے ہیں, کسی نے کہا اس کے پاس فون ہے, کوئی کہتا رہا یہ اس کو سارے کوئی بتاتا رہا ہے تماشا گھر کے اندر. اس کے باوجود وہ کھڑا ہوا, تماشا میں تباہی مچا دی. 13,000 فالوور سے 3.5 لاکھ فالورز پہ چلا گیا. پورے پاکستان میں وہ ٹرینڈ کر رہا تھا, ایک بار نہیں کئی بار اس نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا, اور آج وہ میرے ساتھ ہے. تو آئیے ملتے ہیں ہمارے ون اینڈ اونلی شیر سیف علی خان سے. تھینک یو جنی بھائی, تھینک یو جنید بھائی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیسا رہا یہ سفر؟ 63 ڈیز. او ہو 64 ڈیز. بس آپ لوگ دیکھ رہے تھے, اور تھینک یو عوام کا, آپ کا, ہر اس شخص کا, ہر اس بندے کا, ہر اس لڑکے کا, ہر اس لڑکی کا جس نے مجھ پر اعتماد کیا, مجھے دیکھا, سپورٹ کیا, پیار دیا. تو سو بلیسڈ. میں اتنا حیران تھا کہ میں نے بھی تماشا میں گیا تھا کنٹیسٹنٹ, جی لیکن اتنا کریز, اتنا پیار ایک انسان کے لیے میں نے نہیں دیکھا. اور یہ نہیں تھا کہ کوئی اچانک سے اینڈ میں جا کے ہوا, یہ شروع سے. جب تماشا شروع ہوا پہلے دن سے ہی لوگوں کو لگا یار ہی از دا ون, یہی بندہ ہے, اور اینڈ تک وہی. اور وہ اتنا بڑھتا گیا کہ کوئی قریب بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. دیکھیں جنید بھائی, آپ کر کے آئے ہوئے ہیں شو, اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا سہنا پڑتا ہے. کیسے گئے تھے, کیسے آ رہے ہیں, بہت کمزور ہو گئے ہو یار. ایسا ہی ہے, کیا کریں, اپنا ایک روٹی مل رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے اگر منزل دیکھی ہوتی ہے تو پھر راستے میں کچھ بھی آئے آپ پرواہ کرتے نہیں ہیں. اور میں نے شروع سے ہی تشبیہ, انہوں نے کہا پرومو میں کہ کچھ بولیں, تو میرے دل میں آ گیا. اور ایک شعر تھا کہ ایک شعر بولتا ہوں, وہ شعر بولتے بولتے شعر خود کو بولا, اور وہ پھر شعر ایسا دھاڑا کہ سب نے دیکھا کہ کیسا ہوتا ہے. نہیں یہ ذہن میں کیسے آیا کہ یہ میں شعر ہوں؟ اچھا میں شعر ہوں, یہ اتنی بار ہوا.
اور یہ پھر اتنا وہ وائرل ہو گیا کہ یہ شعر ہر بندہ کہہ رہا ہے یار وہ شعر ہیش ٹیگ چلنے لگے. شعر کہاں سے آیا کہ یہ شعر؟ اچھا ابھی تو فنالے ہوا ہے اور ابھی مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کیا, لیکن میں نے جو فالوورز دیکھے میں ہل شاکڈ. پھر اس کے بعد میں نے ویڈیوز دیکھی, میں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی. اگر میں ابھی جاؤں نا اس کے اوپر سرچ ٹک ٹاک کے اوپر, اوکے ٹک ٹاک پہ میں صرف نارمل بھی اسکرول کروں ٹھیک ہے, صرف سیف ہے, صرف سیف ہے, صرف سیف ہے, اس کی ریلز, اس کے مطلب. اور میں نے میرے سے جتنا ہو سکے, کیونکہ میں لوگوں نے مجھے کہا کہ میں ویوز کے لیے کر رہا ہوں, کسی نے کہا, لیکن وہ اللہ جانتا ہے میں نے عقیل کو بھی سپورٹ کیا. بالکل میں تمہیں اس لیے سپورٹ کرا تھا کہ ایک را ٹیلنٹ ہے اور ہمارے پاکستان میں آنے والا ایک اچھا ایک ایڈیشن ہے. بالکل, جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے آنے والے انڈسٹری میں, انٹرٹینمنٹ میں, سنگنگ میں اچھا سرو کر سکتا ہے. اور ایک انسان کو نا کہ دیکھ کے ایک وائب, ایک انرجی کو دیکھ کے اورا نظر آتا ہے تو آپ اسے اٹیچ ہو جاتے ہو. بالکل. تو میں, میری وائف, ہم نے بڑا سپورٹ کیا لوگوں سے. ہم لوگوں نے بہت برا بھلا بھی لوگوں نے کہا کہ آپ ایک انسان کو سپورٹ کرتے ہو, آپ اس کو کرتے ہو. لیکن وہ ہے کہ مجھے, میں جب تمہیں دیکھ رہا تھا تماشا میں, مجھے لگتا تھا کہ میں کھیل رہا ہوں. واہ. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں. اوکے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں, کیونکہ میں اس کا پارٹ رہا ہوں تو میں ریلیٹ کرتا تھا. جب تم کوئی ایسی بات کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یار میں ریلیٹ کرتا. واہ. تو باقی یہ کہ دوستیاں بھی تم نے بہت اچھی بنائی, لڑے بھی صحیح. تو سب سے اچھا مومنٹ کیا تھا پورے تماشا کا؟ سب سے اچھا تمہیں لگا ہو کہ یار یہ مومنٹ جو تھا نا میرا بیسٹ تھا, وہ دن میرا بیسٹ تھا؟ دیکھیں اچھا مومنٹ تو جاتے ساتھ ہی مجھے یہ ہوا کہ یہاں پہ بڑے نام ہیں, سب کچھ ہے, ملین فالوورز والے لوگ. میں ٹھہرا 12,000 فالوورز والا. لیکن دوسرے دن جب وہ پلٹی گیم اور وزیر مشیر کا ٹاسک آیا اور وہ ٹاسک جیتا تو میں نے کہا بھائی اب راکٹ فائر ہو گیا ہے, اب یہ رکنا نہیں ہے. تو اس کے بعد بس پھر میں جو کرتا گیا. اور جس طرح آپ نے بولا شیر کہاں سے آیا, تو شیر بس وہ ایک ہوتا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ باقی سب شیر جنگل میں کیوں شیر ہوتا ہے کہ وہ اکیلا سب پہ بھاری ہوتا ہے, جنگل کا بادشاہ ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اسی سے تشبیہ دی کہ یار سب سے بیسٹ وہ تو ہے بالکل. اور وہ سب سے وہ نظر آتا تھا کہ ایک بندہ انسان اور سارے الگ اکیلے, مطلب وہ اکیلا انسان اور سب اس کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر بیچ میں یہ ہوا کہ تمہاری اچھی دوستی ہوئی ردا کے ساتھ, پھر کنول کے ساتھ اچھی دوستی ہوئی, پھر یاسین ملا اور یہ گروپ بن گیا, اور سارا نیلا بھی بیچ میں ایڈ ہوئی. وہ ایسا گروپ بنا کہ وہ الگ سے نظر آتا تھا کہ پازیٹیو گروپ ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں آپ حصہ رہ چکے ہیں وہاں کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اکیلے اگر کہیں بھی بیٹھ جائیں تو آپ کیا کریں گے. آبویس بات ہے آپ کے دوست بن جاتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وائب میچ کرتی ہے. تو میرے ان سب سے وائب میچ کی, اور مجھے پتا تھا کہ یہ سب اچھے ہیں, اور وہ نظر بھی آپ لوگوں کو آ رہا تھا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی انرجی, اچھی وائب ملتی تھی. تو بس وہی ہم کنیکٹ کر گئے, اور ہماری گپ شپ بھی مزے کی لگتی تھی. اور وہ کیسا فیل ہوتا تھا میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس اتنے سوال ہیں. اچھا, جب ایک انسان کھڑا ہوا ہے اور سب خلاف ہیں, سب بول رہے ہیں ہر جگہ سے, ہماری باری میں نے ایسا فیس نہیں کیا, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں جب سب خلاف ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں فیس ٹو فیس, ہر طرف سے باتیں سننے کو مل رہی ہیں, پھر کیسا فیل ہوتا تھا؟ ٹوٹتا تھا انسان؟ اچھا مجھے تو, میں نے کافی بار اندر شو میں بھی کہا, میں نے کہا تم لوگ میرے ملٹی وائٹامنز ہو. اچھا جب میں ڈاؤن فیل کرتا ہوں تم لوگ آتے ہو مجھے انرجی دیتے ہو. تو وہ جب بولتے تھے تو مجھے پتا تھا کہ میں اگر تیز بولوں گا تو یہ چپ کر جائیں گے. اور وہ تبھی ہو گیا جب وزارت میں تیسرے دن میرا 1-2 لوگوں سے بات ہوئی, آرگیومنٹس میں کر رہا تھا اپنے ایک ہی ٹون میں. تو جیسے ہی ایک آدھ ٹون بڑھی اور 3-4 لوگ آئے, اور میں نے پھر جب بولا سب چپ کر جاؤ یہاں پہ, اور وہ 1-2 سیکنڈ کی سائلنس, میں نے کہہ دیا بھائی یہ میرا جانرا ہے اور یہاں پہ ایک بھی نہیں ہے جو اسے کرے گا. تو باقی بس پھر وہ جو آپ احمد کا کلپ دیکھا, اب تم اس کو بول رہے ہوتے ہو مہام کو جو وارڈروب ایریا میں ہوتی ہے, اور تم کہتے ہو کہ نکلو وہاں سے, اور تم لوگ سنتے نہیں ہو, تو پیچھے احمد کہتا ہے یار بولتا بہت اچھا ہے یار یہ بولتا بہت اچھا ہے, اور وہ آدمی یاسین کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے یار بولتا بہت اچھا ہے. احمد کا یہ بڑا اچھا ہوتا تھا. ہاں یہ اچھا کر رہا ہے. اور باقی میں چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میں اندر آیا تھا تو میں نے, آپ نے میرے سے جیکٹ مانگی نہیں تھی. لوگوں نے کہا, کافی لوگوں نے یہ بات کی کہ سیف نے جیکٹ مانگی تھی تو جنید نے دی ہے. اچھا وہ تو میں نے کہا نائس جیکٹ, کیا آپ نے کہا تھا نائس جیکٹ, ہاں میں نے دل سے دی تھی. جبکہ میں کہہ رہا تھا جنی بھائی اس طرح میں بول رہا تھا کہ نہ کرو, آپ نے پہنی ہوئی ہے, یہ آپ کو میرا پیار تھا, کیونکہ میں اپنی ایک جو بہت قریبی چیز ہے, مجھے کپڑوں سے بہت پیار ہے, ایسا ہی ہے, میں اپنی ایک قریبی چیز تمہیں دینا چاہتا تھا. جو بات
گھڑی میرے پاس تھی نہیں اور کوئی چیز تھی, تو میں نے کہا سب سے اچھی چیز یہ ہے تو وہ میں نے تمہیں دی, اور تمہارے مانگنے پہ نہیں دی, وہ میں نے اپنے دل سے دی. تم نے صرف کہا تھا نائس جیکٹ, اور میں اس کے لیے بھی سوری کرتا ہوں کہ تمہارے جو فیس پہ کٹ لگا تھا میرا مطلب نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا وہ آپ کا ٹاسک تھا اور آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ نے انہیں کرنا ہے. اور یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے شیر جو ہے وہ میں نے کہا تھا یہاں سب شیر ہیں. میں گیسٹ کیا تھا, کیا تھا, میں کوئی وہاں پہ نہیں دکھا سکتا تھا کہ میں بائسڈ ہوں کسی ایک کو لے کے, یا میں نے کہا کہ میں نیوٹرل ہوں. سمجھ گیا میں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ بات بڑی ہوئی, ایک نے سمجھ لیا کہ مجھے بولا گیا, ایک نے کہا کہ مجھے بولا گیا ہے. اور لیکن میں نے بہت انجوائے کیا. مجھے یہ بھی ہوا کہ کبھی کبھی بات ہم لوگ کو بڑا غصہ آتا تھا کہ جب سب خلاف ہوتے تھے نا تو پورا سوشل میڈیا اٹھ کے جاتا تھا اس کے خلاف. میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ, تھینک یو عوام کا, جس طرح سب نے پیار دیا, سپورٹ کیا, انبیلیویبل. میں ریویوز کرتا تھا نا جی, تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی عوام آئے گی. میں تو اپنے شوق سے شروع کیا تھا, اپنی وائف کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا یار آئے ریویوز بناتے ہیں, تماشا پہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں, کیوں نہ کرتے ہیں, ٹائم پاس ہو جائے گا. میں بھی ڈرامہ کی میری بریک تھا, لیکن جب عوام کا میں نے پیار دیکھا سیف کے لیے, میرا نا وہ پھر خوشی ہوتی تھی دیکھ کے یار کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ سچ میں کہتے ہیں شیر ہے, اور وہ لڑ رہا ہے, اور ہم لوگ اور جوش آتا تھا, مجھے جوش آتا تھا مجھے, اور کوئی کچھ کہتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ کس نے بات کیسے کی ہے, یہ اس نے بولا کیسے. اور پھر اینڈ میں تو جذباتی وہ ہو گئے تھے, ووٹ مانگنا بھی جذباتی ہو گیا تھا. وہ اسپیچ کیسے دی تم نے جو جیل والی تھی, وہ جو آپ جیکٹ دے کے گئے اگلے دن, میں نے پہن لی جیکٹ, اب جیکٹ پہن لی, وہاں وزیر بن گیا اسی ٹاسک کا, اور وہ ڈرا ٹاسک تھا, اس میں میڈی نے بنا دیا مسلم کو وزیر. تو بس اس نے بولا میں حکم دیتا ہوں, تو میں نے کہا حکم تو بادشاہ دیتے ہیں نا, آپ وزیر ہو, آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ آپ کی ڈیوٹی, حکم کیا مطلب. میں نے کہا نہیں مانتا میں حکم کیا. تو کہتے اچھا سزا ہے 12 گھنٹے کی جیل. میں نے کہا جاؤ نہیں مانتا ہوں. تو وہ بس اس نے جیل میں ڈالا, اور جیل میں میں نے کہا بور ہو رہا ہوں, کچھ کرنے کو بھی نہیں, اور سب ہنس رہے خوش ہے. میں نے کہا کوئی بھی نہیں بول رہا کہ بھائی اسے 12 گھنٹے کی جیل کیوں دی. میں جیل پہ چڑھ کے میں نے کہا میں تم سب کو بول رہا ہوں, کسی نے حق کی آواز نہیں اٹھائی کہ اسے 12 گھنٹے کی جیل کیوں ڈالی, اور جو شعر آیا منہ میں نے بس اسی وقت ہی سب کو سنا دیا. تو لیکن وہ جب تم جیل پہ گئے نا کھڑے ہوئے, میں نے نا ہم باہر کلپس چلتے تھے ٹک ٹاک پہ بھی ہر چیز, میں نے نا ایک کلپ دیکھا تمہارے والد صاحب کا. اچھا, وہ جیسے وہ کھڑے ہوئے تھے نا, جیسے لیڈر ہوتا ہے اسٹیج پہ کھڑا ہوا اور وہ بول رہا ہے, ہم جیسے دیکھتے ہیں پولیٹیشینز کو, جیسے میں عمران خان کو دیکھتا تھا وہ بول رہا ہے کھڑے ہو کے, آپ کے والد صاحب کو دیکھا, اور جب میں تمہارے کلپ دیکھی وہ والی, جب تم جیل پہ کھڑے ہو کے ان کو بول رہے ہو, تو مجھے وہ ایسے ریلیٹ کیا, میں نے کہا یہ بالکل اپنے والد صاحب کی طرح بول رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ان کی تقریر, ان کا یہ شعر و شاعری سے ان کا جو پیار, ان کا وہ, تو وہی کہیں نہ کہیں ذہن نشین تھی وہ, بائی بلڈڈ. اب جیسا ابا ویسا بیٹا, تو بائی بلڈ یہ تھا کہیں نہ کہیں. تو وہ جب مجھے کوئی یہ ٹیز کرتے تھے کہ اس سے بات نہ کرو اور اسے اگنور کرو تاکہ یہ ہم سے بات نہیں کرے گا تو اکیلا یہ کیا کرے گا, تو میں نے کہا اکیلا کیا کروں گا, میں عوام کے پاس گیا اور جو جذبات تھے میں نے بس اظہار کر دیا. تو لوگوں کو پھر لگتا تھا کہ اب جذباتی ہے, بعض مجھے کہتے تھے ایسے ووٹ نہ مانگو, یہ تو وہ نہیں چلائیں گے کیونکہ جذباتی عوام سے ایسے تو ووٹ نہیں مانگے جاتے. میں نے کہا بھائی میرے جذبات ہیں, عوام سمجھے گی تو سمجھ جائے گی, نہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, باہر نکل جاؤں گا. لیکن یہ میرے جذبات ہیں, میں اپنی عوام کو اپنے ریئل جذبات دکھانا چاہتا ہوں. اور باقی میں نے دیکھا کہ جو تم بولتے تھے اندر, اچھا, وہ باہر ہو جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے یار اس کو لیٹر ملتا ہے, جیسے الزام لگایا گیا کیونکہ میں اس گھر کا حصہ رہا ہوں, تو چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی, اتنی سیکیورٹی, ہر چیز, اتنا پروفیشنل انوائرمنٹ وہاں پہ. ہمیں ٹائم نہیں پتا, ہمیں یہ نہیں پتا بھائی ایشیا کپ کا فائنل انڈیا پاکستان کا, کامران اکمل آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا ایشیا کپ ہو رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں آج پاکستان فائنل میں اور انڈیا کے خلاف ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے آج میچ. وہ ہمارے لیے غنیمت اتنی بڑی کہ واہ آج ہم کچھ دیکھیں گے, اور یہاں ہمیں جی لیٹرز آ رہے ہیں اور سب کچھ. لوگ کہتے تھے یار اس کو اندر پتہ چلتا ہے اس لیے اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے. کانفیڈنس تو میں نے بولتا تھا, دیکھیں کانفیڈنس آپ میں اگر ہوگا تو آپ شو جیتو گے, اگر آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے جیتنے کا تو آپ کیوں کھیل رہے ہو. دو ٹیم میچ کھیلنے جاتی ہیں, ایک ٹیم میں تو کانفیڈنس ہوگا, دونوں ٹیمز میں ہوتا ہے کہ ہم جیتے, وہ کہے گا ہم جیتے. یہاں یہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جیت رہے, تو جو بول رہا ہے جیتوں گا تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ سیلف کانفیڈنس تھا. میں نے ہمیشہ بولا مجھ میں نہ اوور کانفیڈنس کیا گھمنڈ ہے, نہ مجھ میں کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈرتا ہوں کچھ کرنے سے. یہ دونوں چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں. میں نے بھی باہر یہ بات کی, میں نے کہا کہ میں اس گھر کا پارٹ رہا ہوں,
ہمیں صرف ایک انسان کا بھی جب میلے کپڑے دینے ہوتے تھے ہمیں وہ آتے تھے کہ یار یہ چھوڑ میلے دیں کپڑے وہاں پہ. چھوڑ دیں وہاں پہ. اس کے علاوہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ لیٹر اور گھر سے اور جو چیز آتی ہے گھر سے ہاں وہ آپ کی کسی چیک ہوتی ہے. کپڑے جب آتے ہیں پورا بیگ ہمیں آپ کا صرف چیک ہوتا ہے. وہ کپڑا ملتا ہے کہ کیا ہے, یہ نہیں کہ اس کپڑوں کے ساتھ کوئی کتابیں آ رہی ہیں, کتابیں آ رہی ہیں یا پھر وہ لیٹرز آ رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا اتنا پروفیشنل ہم تو دونوں حصہ رہ چکے ہیں وہاں کے. کسی نے کہا کہ آپ کو فون کسی نے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر, واہ واہ واہ, اور اتنے کیمراز کے اندر کسی کو فون نظر بھی نہیں آ رہا, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رات میں دیکھا کسی کے بعد فون کی آواز آتی ہے مجھے. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا. میں نے کہا یار تماشا جس کو میں نے کلوزلی آبزرو کرتا ہوں, جہاں پہ میں جاتا ہوں اس کے اندر, اور آپ لوگوں کی چیکنگ ہوئی تھی اس کے بعد جب لیٹر کی بات ہوئی تھی؟ اچھا یہ تو ابھی باہر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی ہیں. اندر یہ انہوں نے کی ہوگی چیکنگیں, اور وہ کرتے تھے اکثر, ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیوں چیکنگ یا کچھ, لیکن ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ باہر کچھ اس طرح بات نہیں, اندر باہر نہیں, لیکن اندر انہوں نے چیکنگ ہوتی تھی نا آپ کی. چیکنگ تو آبویس وہ لوگ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز فار اے سیف سائڈ, جیسے ہماری بھی کبھی کبھی ہو جاتی تھی. ایسا ہی ہے, چوریوں پہ بھی ہماری چیکنگ ہوتی تھی. چوریوں پہ بھی چیکنگ ہوتی ہے, کوئی چیز بتائے نا. اور جب بھی آپ یہ بتائیں ہر ہفتے بعد راشن جو لے جایا جاتا ہے, جتنا راشن بچ جاتا ہے تو پورے گھر کی چیکنگ کرتے ہیں, کسی نے چھپایا تو نہیں, تو اس راشن یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں عوام جو دیکھ رہی تھی, عوام نے اپنا پیار دیا, بھلے کوئی جو بولتا رہے جو بھی کہتا رہے, ہمیں عوام کے دل جیتنے تھے. دلوں کا وزیر منہ سے نکل گیا, عوام نے نقش کر لیا, اپنے دلوں میں بسا لیا. تو یہ ہمارا کمال, عوام کا ہماری کمال کہ اتنا پیار دیا. باقی جو بولتے ہیں بولتے رہے, ہمارے لیے سب کے لیے پیار ہے, محبت ہے اور رہے گی. اور یہ جیت تمہارے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی؟ جیت ایکسٹریم امپورٹنٹ تھی, کیونکہ جب مجھے کال آئی تھی کہ میں تماشا جا رہا ہوں تو میرا یہی تھا کہ جیتنے کے لیے جانا ہے. کیونکہ جو مجھ میں بیسٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, چاہے سنگنگ میں, چاہے ایکٹنگ میں, چاہے وہ جو کامک جو ہمارے ایک ٹاسک تھا اس میں, یا چاہے آپ کی جو اندر ایک اگر بات, جیسے آپ نے کہا ایسے ڈیبیٹ لگتی تھی کہ آپ جس طرح کسی سے آپ خطاب کر رہے ہیں, آپ ووٹ نہیں مانگ رہے, تو وہ یہ سکلز تھی کہیں نہ کہیں. شعر پڑھ دینا اچھے مومنٹ پہ, جہاں پہ آپ کو ایسا زبردست جگہ پہ لگتا تھا نا وہ شعر, کہ ابو یاسین کہتا ہے تو نے ہر ایک ٹائم کے لیے تو نے شعر سوچ کے رکھا ہوتا ہے, تو مجھے بھی بتا دیا کرتا. وہ قدرتی ہو رہا تھا. دیکھیں جب آپ کا ہوتا ہے نا, آپ کچھ آپ کا ایک سوچ بنائی ہوتی ہے کہ اب میں نے کچھ اچھا کرنا ہے, اور آپ اپنے فل ڈیڈیکیشن پیشن کے ساتھ کرتے ہیں, تو اللہ راستے خود بناتا ہے. اور یہ وہی ہے, اللہ کی طرف سے ذہن میں آ جاتی تھی چیزیں. اللہ کی بھی یاد آتی تھی, والدہ کی بہت یاد آتی تھی, اور کافی اپسیٹ بھی رہتا تھا, کیونکہ بہت ٹائمز میں اکیلا پڑ جاتا تھا, اور اتنا ٹائم کبھی زندگی میں اکیلا رہا نہیں. تو یہ انہی کی دعائیں ہیں, انہی کا پیار ہے کہ میں آج میں آپ کی والدہ سے ملا تو انہوں نے بڑا, میں کہتا ہوں کہ جو ان کے اندر حوصلہ تھا نا, بالکل وہ میں نے آپ کے اندر دیکھا. اچھا, جو میں نے ان کی سٹوری سنی وہ میں نے تمہارے اندر دیکھی, کہ جو حوصلہ اور وہ بہادری سے جو انہوں نے شروع سے تم لوگوں کو جیسے بڑا کیا, ایسا ہی ہے, اور وہ بڑا کر کے تم لوگوں کے اندر جو انہوں نے ڈالا نا صبر اور جو حوصلہ, وہ مجھے تم لوگوں میں نظر آتا تھا گیم میں. میں نے پہلے مجھے لگتا تھا یار یہ کنٹرول کیسے کرتا ہے, یہ برداشت کیسے کرتا ہے, ایسا ہی اتنے جذبات جو ہیں, اور ٹوٹتا انسان ہے. میں بہت ایموشنل تھا, انہوں نے مجھے دیکھا, مجھے تو انہوں نے روندو کا ایوارڈ بھی دے دیا, لیکن مجھے کبھی بھی اس چیز کی نہیں ہوئی, کیونکہ میں ایسا ہوں, جیسا بندہ ہے دکھائے گا ویسا ہی, ایسا ہوں میں. کیونکہ میں نے یہ میری چیز ہے کہ میری والدہ بھی ایموشنل تھی, لیکن جب میں نے آپ کی والدہ سے ملاقات ہوئی, میں جانا آپ کے بارے میں, میں جاننا چاہتا تھا یار یہ کیسا انسان ہے, یہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے, اس میں کیا ایسی چیز ہے, یہ ایسے مطلب کہ پتھر کی طرح ایسے کھڑا رہتا ہے. تب پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے جیسے بہادری سے اور جیسے ہمت سے آپ کو بڑا کیا نا, تو یہ وہاں سے چیز آئی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ مجھے کئی بار لگتا تھا کہ ابھی سیف رویا, یا ابھی ٹوٹا, یا ابھی اس کی بس ہو گئی ہے. تم نے ایک بار کہی بھی صحیح کہ میں بھی انسان ہوں, میں بھی ٹوٹ جاتا ہوں, میرا بھی دل ہے, پتھر نہیں ہے. جب تم باہر بیٹھے ہوئے تھے, ایسا ہی اور کھانے پہ جو باتیں کر رہے تھے, اور وہ اس ٹائم پہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ ہر کسی کا رائٹ ہے, جو راشن آتا ہے وہ تم نے بھی کمایا ہے, ایسا ہی ہے, تم 10 بار لو. جب سب کھا رہے ہیں نا, تو مجھے ہوا جب تم باہر جا کے تم نے وہ بات کی نا, تو ہم لوگ بالکل ایک سوشل میڈیا پہ نا تباہی مچ گئی. تو میں ٹوٹا بالکل, کہ میں نے کہا یار مجھے سیف کیوں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کو. جیسے پھر گیم اٹھائی اس کے بعد, پھر گیم اٹھی ہے. اور کئی گیسٹ آتے تھے نا, تو اس سے پہلے تو مجھے لگ رہا ہوتا تھا یار نہیں, جب گیسٹ آتے تھے سیف اٹھتا تھا, ایسا ہی پھر سیف اٹھتا تھا, اور سیف پھر جب اٹھتا تھا, اور آخر میں جب تمہاری ایک اسپیچ تھی جس پہ حسن چودھری نے کہا تھا کہ مجھے لگا آپ بہت جذباتی ہو گئے, جب تم نے کہا تھا تب تم نے کہا تھا
میں کھڑا ہوں, شیر اکیلا کھڑا ہے, تم لوگ تو پڑے ہوئے ہو سر. تم لوگ تو پڑے ہوئے, اور وہ سچ میں پڑے ہوئے تھے. بین بیگز دھس گئے. آپ نے اس بار کی بین بیگز دیکھی؟ بالکل دھس گئے کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا بین بیگز پہ, اور ٹھنڈ لگ رہی ہے پھر بھی ہاف سلیو پہن کے باہر بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا جیکٹس پہن لو, جیکٹس پہنو, لیکن پورے گھر میں گھومتے رہو, کچھ نہ کچھ کرتے رہو. آواز آتی تھی اتنا پیارا گھر بنایا ہے, کیا کر رہے ہو باہر؟ بالکل ایسے ہی اندر آؤ, انجوائے کرو اپنی جو اظہار رائے ہے. اور تمہارا ایک لاسٹ میں بھی ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا, اس میں کہا کہ ہماری لائٹ ڈم کر کے تم ووٹ مانگتے ہو. تو میں نے کہا ووٹ مانگنا تو سب کا حق ہے. ہاں اب دیکھو, اگر میں ایک کیمپین کے لیے کھڑا ہوں گا, میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں کہوں گا یار آپ مجھے ووٹ دو, میں اچھا ہوں, آپ اس کو ووٹ نہ دو, آپ مجھے دو, کیونکہ میں یہ کام کروں گا, میں اس میں اس سے بہتر کیوں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوٹ کر کے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ان سے بہتر ہوں. تو میں کہوں گا میں بہتر ہوں تو لوگ ووٹ دیں گے نا. میں کیا کہوں, میں ان جیسا سب ہم برابر ہیں, لیکن مجھے ووٹ دے دو. یہ کہاں کی بات ہوئی. لیکن میں کہوں گا کہ تمہارے بھائیوں کا سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تمہیں, جنہوں نے یہ جو تمہارا سوشل میڈیا جو ہینڈل کر رہے تھے نا, بالکل ایسے دن رات میری ان سے بات ہوئی, اور میں نے دیکھا یار کہ اتنا زبردست. جب میں گیا تھا تو میں نے دیکھ گیا تھا اپنے مینیجر کو, لیکن میرے صرف 4 پوسٹ لگی تھی ٹوٹل. کوئی اسٹوری شیئر ہی نہیں ہوئی تھی, کوئی پوسٹ صرف 4 آج تک وہ لگی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ کوئی. جب میں باہر نکلا تھا میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, لیکن ہمارے بھائیوں نے ہینڈل کیا اتنے اچھے طریقے سے. میں ڈیلی دیکھتا تھا عاشقوں مجنونوں, وہ اتنے کمال. اور جب میرے بھائیوں سے بات ہوئی تو وہ پھر ایک فیملی کی طرح ہمارا ہو گیا ایک ریلیشن. میں یہاں سے کچھ بولتا تھا ریویو, وہاں سے تمہارے بھائی آتے تھے. اور میں گھر میں وہ ایک میں نے ریل دیکھی بڑے مزے کی. گھر میں بول رہا ہوں, میرا ایک بھائی باہر ہے, چھوٹا بھائی میرا کالج جاتا ہے, اماں میری اکیلی ہوں گی گھر میں. وہاں لکھا تھا کہ یہ سیف یہ سوچ رہا ہے اس کے بھائی عاشقوں مجنونوں ووٹ کرو. لیکن مجھے انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جب آپ کی ایک آئی کہ میرے پاس 3 جینز رہ گئی, اچھا کیا اتنے میسج کیے پلیز اس کو نا سیف کو اندر کپڑے بھجوا دیں, پلیز سیف کو کپڑے بھجوا دیں. اور باقی میں نے وہ فنالے کے لیے میں نے ڈریس بنوائے تھے آپ کے لیے, وہ نہیں پہنچ سکے آپ کے پاس کیونکہ وہ ایک پالیسی تھی, وہ آپ کے پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گئے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے, لیکن بھائی نے کانٹیکٹ کیا اور میں نے بیسٹ ڈریس نکالے تھے. ارے تھینک یو. لیکن ہم لوگ انشاءاللہ انہی ڈریس میں جلدی شوٹ کریں گے, انشاءاللہ اچھے سے شوٹ کریں گے انشاءاللہ. اور لیکن بہت اچھے لگ رہے تھے. تھینک یو. اور یہ اللہ نے بڑا کرم کیا, اور ہمارے جتنے بھی سپورٹرز تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ جیتا یا کوئی زیادتی ہوئی, جیت ہوئی ہے, اور سب اور ان سب کے جتنے بھی ایک پروپیگنڈاز تھے جی وہ سب تباہ ہو گئے. کسی نے کہا کوئی کراچی کا بنے گا اس بار, ایئر وائی کی پالیسی, کسی نے ایئر وائی پہ الزام لگایا کہ یہ فیوریٹزم کر رہے ہیں, کہ اس کو فیور کر رہے ہیں, یہ سب تباہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ لیٹر جا رہے ہیں, کسی نے کہا یہ سب ختم ہو گیا. پاکستانی جیتتا ہے, یہ صرف ایک وہ پھیلا رہے تھے کہ یہ ہے, یہ ایسے ہی ہے, پاکستانی جیت رہا ہے, ہم ایز اے قوم پاکستانی ہیں. آپس میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ لڑانے کے لیے نا, لڑانے کے لیے بات, پٹھان کراچی والے یہ آپس میں لڑیں گے, کہ آپس میں ایک دوسرے کو, یہ میں نے پہلے بھی بات کلیئر کی تھی. ہر شہر سے پیار آ رہا ہے. آپ اگر وہ دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے, کوئی پشتوں میں تو سیپریٹ نہیں لکھا, ہر شہر سے جتنا عوام نے پیار دیا. اور آپ نے ایئر وائی کی بات کی, ایئر وائی ڈیجیٹل کا ایکسٹریم شکریہ, کیسا بہت بادشاہ سلامت کا اور یہ تماشا ٹیم کا, ایکسٹریم پروفیشنل ٹیم. بالکل. اور انہوں نے موقع دیا تو آج سیف علی خان سب کو دکھا. تو ان کا جتنا میں مشکور ہوں کم ہے, جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جتنی اچھی ٹیم ہے نا, جتنی ایئر وائی کی اچھی اور تماشا کی, مجھے ان سے پیار ہے, اور یہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ایسا ہی ہے. تو میں نے یہ چیز دیکھی اور میں سب کو کلیئر کرتا تھا کہ جتنی بھی جو پروپیگنڈاز ہیں نا, ان کو بھول جاؤ, صرف فوکس کرو ووٹ کرنے پہ, ووٹ کرنے پہ, عوام کی ہوگی, ووٹ کرنے پہ سپورٹ کرو اچھے سے, اور ووٹ کرو. آخر میں جیت اسی کی ہوگی جس کو تم ووٹ کرو. میں کیا کہتا تھا, جیتیں گے ہم ساتھ, پھر چلو میرے سنگ آؤ میرے سنگ, جیتیں گے ہم ساتھ. تو ہم ساتھ جیتے ہیں الحمدللہ. مجھے یاد آ گیا یہ گانا جو میں ہمیشہ گاتا تھا, سیف شہزادہ ہے سب سے بڑا شیر, ساری شہزادیوں کو جھٹ سے کرے ڈھیر. تھینک یو سو مچ سیف, اور اللہ میں تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے. ابھی تمہاری جرنی سٹارٹ ہوئی ہے. تھینک یو. ہمیشہ جب بھی تمہیں ہیلپ چاہیے ہوگی, آئی ایم آلویز ہیئر, تمہارا بڑا بھائی ہوں. تھینک یو. کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی ہمیشہ میں ساتھ ہوں, اور باقی سب کے لیے بھی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کنٹیسٹنٹ ہوگا, میں ہمیشہ حاضر ہوں.
ایک میسج ایک فون کال پہ, اور میں تمہیں بیسٹ آف لک کہتا ہوں. جھنڈے گاڑو, تھینک یو. ہماری انڈسٹری جو ہے انٹرٹینمنٹ کی, آؤ اچھے اچھے پروجیکٹ کرو, اچھے اچھے گانے, اور تمہیں جب بھی اپنی میوزک ویڈیو کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوگا, میں فری آف کاسٹ 1 روپے کبھی بھی نہیں لوں گا. میں ہمیشہ تمہاری میوزک ویڈیوز میں آنے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے. خوش رہو. اور مجھے بہت خوشی ہوئی, ابھی وہ ٹرافی پتہ نہیں کہاں گئی ہے. ٹرافی چاہیے بھائی, ٹرافی بھی آ رہی ہے, ٹرافی بھی آ رہی ہے, ٹرافی آ رہی ہے. یہ جو اتنے محنت سے جو ٹرافی کمائی گئی ہے نا, یہ میرے چیمپئن کی ٹرافی ہے, یہ میرے چیمپئن کی ٹرافی ہے, یہ ہم سب کی ٹرافی ہے, یہ ہم سب کی جیت ہے, اور یہ میرے بھائی کی محنت کی جیت, یہ عوام کے پیار کی, اور یہ آپ سب کے پیار کی, ووٹس کی, سپورٹ کی ٹرافی ہے. تو آپ سب کو مبارک ہو. اور یہ جب پشاور جائے گی, KPK جائے گی, تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنا پیار دیں, اتنے لوگ آئیں کہ اس کے گھر جانا مشکل ہو جائے, وہاں پہ کندھوں پہ اٹھائیں. اور لاہور آئے گا, میں اہتمام کروں گا, ہم لوگ ہر شہر جائیں گے انشاءاللہ, اور بڑے بڑے فنکشن کریں گے انشاءاللہ. ڈن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بردر, تھینک یو. اور یہ جو ادھر آؤ نا, یہ جو شامل تھا نا, یہ اور یہ جو تھا نا, ایک اور عاشق و مجنونوں دیوانوں, عاشقوں مجنونوں دیوانوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے. یار کمال کر دیا تم لوگوں نے, کمال کر دیا. یہ ہمارا PR تھا سارا, یہ PR تھا. لوگوں نے کہا کہ اپنے PR پتہ نہیں ہائر کی ہوئی ہے. ہاشم, ایمن, اس میں ہمارے چند دوست کنیکٹ ہو گئے تھے, اور پھر پوری عوام جو ساتھ کنیکٹ ہو گئی. تو یہ عوام ہمارا, تو عوام PR تھی نا. نہیں, انہوں نے کہا پتہ نہیں کون عوام PR نہیں, عوام پیار تھی. نہیں جنید بھائی, ہمارے ساتھ جتنے بھی تھے فرام دا ویری بگننگ, فیملیز دبئی, ابو ظہبی, کیا کہتے ہیں US, امریکہ, آسٹریلیا, پشاور, کراچی, اتنے میسیج, اور ساری فیملی اور ڈیسنٹ فیملیز, ایون لائک وہ جو فیملی سے کہتی ہیں آپ آئیں گے, آپ کو ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کریں گے, یہ کریں گے. کوئی PR نہیں تھی, یہ سب عوام تھی, ان کا پیار تھا. اور شروع سے ہم بولتے تھے کہ یہ ٹرافی صرف سیف کی نہیں ہوگی, یہ ٹرافی پورے پاکستان کی ہوگی. اور آپ کا اتنا زیادہ سپورٹ, یار میرے تو کروڑ روپے ہو گئے. آپ کی موٹیویشن, وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے لے کے کرتے ہیں, تو میں نے کہا میرے تو کروڑ روپے ہو گئے. بالکل جنید بھائی, جو آپ نے موٹیویشن دی, وہ جیکٹ, پھر اس کے بعد یہ سب کچھ جو سسٹم چلتا رہا. تو تھینک یو سو مچ. کہتا ہوں لاکھوں جیکٹس قربان ہیں بھائی, اگر کوئی اچھا کھیلے گا تو میں سپورٹ کروں گا, اور میں کھلے دل سے ابھی بھی کہتا ہوں جو میں نے بولا میں اون کرتا ہوں, اور میں ایسے ہی سپورٹ کرتا رہوں گا. سیف جیسے 10 آئیں گے میں سب کو سپورٹ کروں گا. اور عوام کے ساتھ ہمارا ایک الگ پھر ریلیشن بن گیا, وہ جیسے فینس والا نہیں, وہ ایک جیسے فیملی ہوتی ہے, بالکل جیسے ہم لگے ہوتے تھے, بال سیٹ ہے نہیں, وہ مسئلہ ہی نہیں, مطلب اپنی بات پیار محبت یہ نکالا. بھائی جتنی بار لائیو آئے ہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا, ہم نے ہنسی مذاق بہت کیا, آپ نے دیکھا جنید بھائی. پھر بھی اسٹل اگر ہماری کبھی باتوں سے, لائک ہم تو ہنسی مذاق, وہ ایک ہی فیملی, جس طرح جنید بھائی ہم سب ایک ہی فیملی, ہمیشہ ہنسی مذاق کیا. اگر انڈائریکٹلی کبھی کسی کو کوئی بات اگر اس طرح ہنسی مذاق میں بری لگی ہو تو وی آر سوری فار دیٹ. جتنے کنٹیسٹنٹ تھے سب کے ساتھ ہم نے ہنسی مذاق گپ شپ کیا, کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات کچھ ایسا نہیں تھا. اگر کسی کو کبھی انڈائریکٹلی وے پہ لگا کہ یار ہم نے کسی کو کچھ بول دیا تو وی آر ریئلی سوری فار دیٹ. وہ گیم تک تھی, گیم تک میرے ساتھ چل رہا تھا, گیم ختم, سب کے لیے پیار ہے, محبت ہے. خوش رہیں, آباد رہیں. لو یو آل. اللہ حافظ.